السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارکا و معادن اسرارکا و لسان حجاتکا و عروس مملکاتکا و امام حضرتکا و تراز ملککا و خازئین رحمتکا و تارقی شریعاتک المتلذ بیتو ہدقن شانو عین الوجود والسبب فی کل موجود عین آیان خلق کل متقدم من نور ذائقہ صلواتا تعدوم بدوامقا و تبقى ببقائقا لا منتہا لہا دونا علمقا صلواتا ترزقا و ترزہی و ترزا بہا انا یا رب العالمین۔ دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اللہم رب الجلہ والحرام و رب البیت الحرام و رب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پورا ہونا اور ظاہری و باطنی معصیتوں یعنی گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ نور لہو مرقادہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ توصف و ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعدد اعمال نقل کیے ہیں۔ اگرچہ محدثین حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو۔ یہ مبشرات یعنی باشرط خوشخبری اور منامات یعنی خواب میں آنے والی اچھی چیز ہیں۔ من جملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہا کر اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر۔ عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ ہو۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ اولین والآخرین، یا رحمان الدنیا والآخرات و رحمہما، یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھے، پھر دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے۔ جو شک یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے، وہاں انبیاء کرام اور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا، اور بھی متحد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد باوجو پرچے پر محمد رسول اللہ احمد رسول 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ہاتھ ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے۔ تنبیہ: خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی شہادت ہے، لیکن دو امر قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، اول وہ جس کو حضرت تھانوی نور لہو فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسی ایک نعمت عظمیٰ یعنی دولت کبریٰ ہے، اور اس اشادت میں اکتساب یعنی کوشش میں حاصل کرنا ہے کو اصلاً دخل نہیں، محض موہوب یعنی دین بخشش ہے۔ ولن ماکل ای شہادت بجور وجو نشت تانا بعد بخشد خدائے بخ اندہ۔ ترجمہ: کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ شہادت قوت بازو سے نہیں حاصل ہوتی ہے جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو۔ ہزاروں کی عمریں اس حضرت نے ختم ہو گئی، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و کمال اتباع سنت و غلب محبت پر اس کا ترتب یعنی یہ چیز حاصل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغمون و محزون غمگین دکھی نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں
حکمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رجائے محبوب سے کام، خواب وصل ہو تب، ہجر ہو تب، وللہ درمن کال اریدو وصالہ و یاریدو مجری فات روکو ما اریدو لما یرید۔ اور اللہ ہی کے لیے خوبی ہے اس کے کہنے والوں کو جس نے کہا کہ میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھے سے فراق چاہتا ہے، میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ کلو عارفش سی راجی، یعنی فراق و وصل و باشد رجائے دوست طلب کی حیف باشد اجو غیر اون تمنائے۔ ترجمہ: عارف سراجی فرماتے ہیں کہ فراق و وصل کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی رضا ڈھونڈنے کی، محبوب سے اس کی رضا کے سوا تمنا کرنا جرم ہے۔ اسی سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رجا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورتاً ظاہرے، یعنی صورت میں تو دیکھتے تھے مگر اندر سے دور تھے، مانند مہجور، یعنی صورت میں تو دیکھتے تھے مگر اندر سے دور تھے، اور واجہ صورتاً حضور یعنی شکل میں بھی ہجر کی شکار، جیسے اویس قرنی مانند قرب سے مسرور تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جہنمی رہے۔ اور حضرت اویسی قرنی رضی اللہ عنہ تعالی مشہور تابعی ہیں، اکابر صوفیہ میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ان کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ان سے ملے وہ ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرائے۔ اللہ اکبر۔